تو ہمیں بھی کیونکہ حج اگرچہ لوگ نہیں جا پا رہے ہیں وہاں پر، تو حج کا ایک حق بھی ہے، اتنا قریب کی تاریخیں ہیں، تو بس ایک ایسے ہی برکت کے لیے، اگرچہ حاجی نہیں بھی جا پا رہے تب بھی برکت کے لیے کچھ حج کے مسائل اور احکام کا ایسی سرسری رینڈم سے مسائل ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا تفصیلی موضوع ہے کہ یہاں پر ایک دفعہ ایک سیمسٹر ہوا تھا جس میں بہرحال ایک انعام بھی رکھا گیا تھا کہ جو بھی اس میں فرسٹ آئے گا اس کو حج پہ بھیجا جائے گا، اور اس طرح سے بہت سے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو اس کے تقریباً 30 کلاسیں یہاں پر ہوئی تھیں حج سیمسٹر کی، یعنی 1.5 گھنٹے کی تقریباً 30 کلاسیں یہاں پر ہوئی تھیں. تو اتنے تفصیلی مسئلے ہیں حج کے، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں، لیکن ہم بس ایک برکت کے لیے صرف آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اس میں جتنے بھی احکام بیان ہو سکیں ایک برکت حاصل ہو جائے گی اور حج کا ایک حق ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، نہیں جا پا رہے ہیں حاجی وہاں پر، لیکن بہرحال یہاں رہتے ہوئے حج کے احکام کو تھوڑا سا برکت کے لحاظ سے سیکھا جا سکتا ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب حج کو ٹالے جاتے ہیں کہ جب تک حج کا بلاوا نہیں آئے گا تب تک ہم حج پہ نہیں جائیں گے. قرآن کے اندر باقاعدہ استطاعت جن کے اوپر ہوتی ہے ان کے لیے ایک انویٹیشن آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، سورہ حج میں لوگوں کو درمیان حج کا اعلان کر دو. یعنی مستطیع افراد کے لیے باقاعدہ انویٹیشن آ چکا ہے. ان کے لیے اب کوئی الگ سے انویٹیشن نہیں آئے گا کہ ہمارا بلاوا نہیں آ رہا ہے، بلاوا آ چکا ہے. جس کے اوپر بھی استطاعت ہے، جس کی ابھی چند ایک چیزیں ہم آگے چل کر بیان کریں گے، اس کے لیے حج کا بلاوا آ گیا ہے. اب الگ سے تو کوئی جبریل امین وہی لے کے نازل نہیں ہوں گے آپ کے پاس کہ آئیے اب آپ حج کے لیے تشریف لائیے. تو یہ بہت افراد کے ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ شاید میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ حکومت سعودی عرب نے کچھ چیزوں میں باقاعدہ حکومت پاکستان سے احتجاج کیا ہے. ان کی اپنی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری بھی ہیں کہ سب سے زیادہ ختم شد حاجی جو ہے نا بوڑھے، وہ یہاں سے حج پر جاتے ہیں. اچھا جاتے بھی ہیں تو وہاں جاتے ہی کیونکہ ایک دم سے چڑھائی اترائی، خود مکے کی اپنی صورتحال ایسی ہے، بوڑھے اتنی چڑھا تو ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اکثر ان کی ڈیڈ باڈیز وغیرہ ادھر ادھر پڑی ہوئی بھی وہاں پر نظر آتی ہیں. دل کا دورہ پڑتا ہے، اتنے بوڑھے ہیں تو بہت ظاہر ہے ان کے اوپر بھی ایک لوڈ ہو جاتا ہے. تو بوڑھے حضرات انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ بوڑھے افراد اس طرح کے، بلکہ اتنے بوڑھے افراد پر تو حج کرنا جن کے لیے اتنا مشقت کا باعث ہو اور جان کا بھی خطرہ ہو. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے زیادہ تو ہماری کوئی ہو ہی نہیں سکتی سعادت کہ ہمارا وہاں جا کر انتقال ہو جائے. ایسے افراد کے لیے حج پر جانا حرام ہوتا ہے، حرام. وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی اخلاص نیت اور وہ ہوتی ہے اندر سے کہ ہاں ظاہر ہر آدمی چاہتا ہے کہ مقدس مقام پر مر کر وہاں پر دفن ہو جائے، لیکن جان کا بچانا کہ جس کو اطمینان ہو کہ میرے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے، میری جان بھی جا سکتی ہے، میری صحت ایسی ہے، میرے بڑھاپا اس قدر زیادہ ہے. بہت سے دل کے مریض آلریڈی ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا، وہاں جب اترائی چڑھائی کے اوپر چڑھتے ہیں تو وہ ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے. تو بہرحال ایک تو اس پر، اور دوسری ایک اور چیز پر انہوں نے احتجاج کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں سے خاص طور پر ہمارے اندرون پنجاب وغیرہ کی جو خواتین ہیں وہ خواتین چوڑیاں پہن کر وہاں پر جاتی ہیں. دوران طواف رش بہت ہونے کی وجہ سے چوڑیاں ٹوٹتی ہیں، سین کعبہ میں گرتی ہیں، لوگ حاجیوں کے پاؤں سے زخمی ہوتے ہیں، سین کعبہ کے اندر خون اور وہ کافی پھیل جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، اور وہ چوڑیاں پہن کر جو ہے وہ جاتی ہیں. تو بہرحال یہ دو چیزیں میں نے اس میں کہی. تو بہرحال یہ کہ انویٹیشن جو مستطیع ہے اس کے لیے آ چکا ہے، اب الگ سے کوئی انویٹیشن نہیں آئے گا، اس کو جانا چاہیے. دیکھیے حج واجب فوری بھی، استطاعت کے پہلے ہی سال اسے حج پر جانا چاہیے. آیت اللہ سیستانی نے البتہ اس کے اندر ایک سہولت دی کہ جو پہلے سال اگر نہ جا سکے تو اس کے اگلے سال دوسرے سال اس کو انجام دے لے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی پہ واجب ہو جائے تو کوشش کر اسی سال ہی جائے، ورنہ اگلے سال تک بھی جا سکتا ہے. اور بالفرض اگر کسی پر دوسرے سال بھی وہ تاخیر کرتا ہے اور بعد میں وہ اس کے حالات نہیں رہے، پیسے خرچ ہو گئے، تو کسی بھی طرح قرضہ لو، نہیں قرضے کو بھی چھوڑے، بہرحال کسی بھی طرح کوشش کرو اور تمہیں ہر حالت میں حج کے اوپر جانا پڑے گا. یعنی تم نے اپنی استطاعت کو اور اس کو کیسے ختم کیا. یعنی ایک دفعہ حج واجب ہو جائے
تو حج واجب فوری اور استطاعت کے پہلے ہی سال جانا ہے۔ قرض والے کا مسئلہ کیونکہ ذرا بڑا ٹپیکل اور ڈیٹیل ہے، اس وجہ سے میں نے اس میں فی الحال ہاتھ نہیں ڈال رہا ہوں۔ اور آئندہ سالوں میں بھی عدم ادائیگی کی وجہ سے اس کا وجوب باقی رہے گا، یعنی اس کے اوپر واجب ہو چکا، اور جتنا یہ تاخیر کرتا جائے گا بہت زیادہ اس کے اوپر عذاب آتا جائے گا، یعنی گناہ گار ہوتا جائے گا۔ یہ حج واجب فوری دیکھیے اس حد تک ہے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مردے اپنی قبروں میں آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ دے دیتے اور اس کی عوض انہیں ایک حج کا ثواب مل جاتا۔ یعنی قبروں میں آرزو، اس قدر یہ عظیم عبادت ہے، اس کو بالکل انسان اس طرح سے ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو، کیونکہ خدائے رحمان کا مہمان بن جاتا ہے۔ جو حج و عمرہ کرنے والے ہیں زائرین خانہ کعبہ، انہیں ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان کہا جاتا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی ایک اور فرماتے ہیں کہ حج کا وجوب ضروریات دین میں سے، یعنی اگر کوئی شخص اس کے وجوب کا اقرار کرتے ہوئے اس کو ترک کرے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ واجب ہے لیکن بس نہیں جا رہا ہے وہ، تو اس نے گناہ کبیرہ انجام دیا۔ لیکن اگر یہ خود حج کا انکار کر دے اور یہ کسی غلط فہمی یا شبہ کی وجہ سے نہ ہو، تو یہ باعث کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے، کافر۔ اس قدر، کیونکہ قرآن کی قائد بھی آیت اللہ سیستانی نے مناسک حج کے اندر کوٹ کی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے استطاعت کے باوجود حج سے انکار کیا تو خدا سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو بہرحال اس قدر ہے کہ حج کا وجوب ضروریات دین میں سے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں کہ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دین بھی اپنی جگہ برقرار رہے گا، اور خانہ کعبہ کی زیارت جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھتی ہے، یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن اس کی اتنی عظمت ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پیغمبر اکرم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا کہنے اس گھر کے، اے خدا کے گھر، تو کس قدر عظیم ہے اور خدا کے نزدیک تیری حرمت کس قدر بلند ہے، لیکن بخدا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظمت نہیں رکھتی، تجھ سے زیادہ عظمت، یعنی مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظمت رکھتی۔ تو انسان کو چاہیے، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہاں تو خانہ کعبہ کا تو کس قدر احترام کرتے ہیں اور لازمی کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر مومنین کرام ایک دوسرے کا اس انداز سے احترام نہیں کر رہے ہوتے، اس کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ مومن کی عظمت اور حرمت، مومن کی حرمت اس سے بھی زیادہ، یعنی لوگوں کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا کتنا احترام انہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے صفا مروہ میں صحیح کرنا گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، یہ بھی پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا۔ اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے قدم بڑھائے گویا اس نے صفا و مروہ کے درمیان صحیح انجام دی۔ تو اگر ٹھیک ہے نہیں جا پا رہے ہیں کسی وجہ سے ہم، تو یہاں پر رہتے ہوئے بھی صفا و مروہ میں صحیح کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر مومنین آپس میں ایک دوسرے کی اس طرح سے مدد کریں، ضرورت کے موقع پر اس کی حاجت روائی کریں۔ اور صحیح صفا مروہ میں صحیح کرنا گناہوں سے پاک کرتا ہے، تو اس لحاظ سے اگر مومنین کرام ایک دوسرے کی حاجت روائی اور مدد کریں تو ان کے گناہ بھی اسی طرح سے پاک ہوتے رہیں گے، کیونکہ اوپر آپ نے دیکھا کہا کہ صفا و مروہ میں صحیح کرنا گناہوں سے پاک کرتا، تو انشاءاللہ وہی ثواب حاصل ہوگا۔ حج کے سلسلے میں لوگ کہتے ہیں کہ حج بہت کاسٹلی بھی ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک درہم خرچ کرنے کا ثواب 1000 درہم کے ثواب کے برابر ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی بات کہی جاتی ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی باطل ارادے سے بھی مثلا حج کے لیے جائے، یعنی اپنا پیسہ خرچ کرے، بیچ میں کچھ اس کی غیر الہی نیتیں بھی آ جائیں، تو خواہ حج باطل ہی کیوں نہ ہو جائے، تب بھی بہرحال اس کا ایک ظاہری فائدہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مال میں ضرور اضافہ ہو جائے گا. پروردگار عالم اس کا وہ نہیں رکھے گا احسان، اور بڑھا کر اس کو واپس کرے گا. اور اتنی اہمیت ہے کہ بہرحال ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر 3 دن میں ایک مرتبہ سورہ حج کی تلاوت کرے گا وہ سال گزرنے سے پہلے حج پر چلا جائے گا، اور اگر سفر حج میں مر گیا تو داخل جنت ہوگا. تو بہرحال حج کی بہت فضائل اور چیزیں ہیں. اور حج کے 3 مہینے ہیں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. لوگ جب بھی یہ بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حج تو صرف ذی الحجہ میں ہوتا ہے، یہ شوال اور ذی قعدہ کہاں سے آ گئے؟ تو دیکھیے حج کے 2 پارٹس ہوتے ہیں جس میں حج ہوتا ہے، ایک عمرہ تمتع کہلاتا ہے اور ایک حج تمتع کہلاتا ہے. عمرہ تمتع جو پہلا پارٹ ہے حج کا ہی پارٹ ہے، وہ شوال سے شروع ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص شوال میں عمرہ تمتع کے لیے چلا جائے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کا حج ابھی سے شروع ہو جائے گا، یعنی اس نے پہلا پارٹ انجام دے لیا وہاں جا کر. اب البتہ اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ حج تک وہ پھر مکے کے اندر ہی رہے. تو اس لحاظ سے حج کے یہ 3 مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. تو یہ حج کے 3 مہینے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص، یہ ضروری نہیں کہ اب مثلا آپ کو ذی قعدہ کے آخری دنوں میں فلائٹ ہوتی ہے یا ذی الحجہ میں ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں حج تو صرف ذی الحجہ میں ہوتا ہے، تو اس کا پہلا پارٹ اس لحاظ سے عمرہ تمتع جو ہے وہ شوال میں بھی ہو سکتا ہے، ذی قعدہ میں بھی ہو سکتا ہے، ذی الحجہ میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے 3 مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں. لوگ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہے مسئلہ کہ فقہ جعفریہ میں عورت کے لیے محرم مرد کا ساتھ ہونا، جبکہ سفر بھی محفوظ ہو، اس کی عزت بھی محفوظ ہو، تو پھر یہ واجبات میں سے نہیں. یعنی اب تو کیونکہ سفر بھی اس لحاظ سے محفوظ ہیں، کاروانوں میں لوگ سفر کرتے ہیں، پورا حکومتی حفاظتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو عورت کی عزت عفت ہر لحاظ سے محفوظ ہوتی ہے، اور تو محرم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. البتہ اہل سنت میں 2 فقہ ہیں ایسی کہ جس میں فقہ حنفی اور فقہ حنبلی، یعنی سعودی عرب میں فقہ حنبلی فالو ہوتی ہے اور پاکستان میں فقہ حنفی. تو یہاں پر بہت زیادہ محرم والی شرط بڑی شد و مت کے ساتھ آپ کو سننے میں آتی. لیکن ان 2 فقہوں کے اندر خاص علی الخصوص اس کی سختی کافی زیادہ ہے. اس وجہ سے البتہ فقہ جعفریہ میں اور دیگر جو ان کے اور مکاتب ہیں اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے محرم ہونے کی، اور سفر کے محفوظ ہونے کی وجہ سے یہ شرط عورت کے لیے نہیں. یعنی اگر کوئی عورت چاہے تو محرم نہیں بھی ہے تو بھی وہ جا سکتی ہے حج و عمرہ کے لیے. کیا حج کے لیے پیسے جمع کرنے واجب ہیں؟ تو جواب یہ کہ جی نہیں، حج کے لیے پیسے جمع کرنے واجب نہیں. ہاں البتہ اگر حج کے برابر پیسے جمع ہو جائیں تو مالی اعتبار سے حج واجب ہو جائے گا، یعنی استطاعت مالی اسے حاصل ہو جائے گی. لیکن جیسے ابھی کسی کے پاس مالی استطاعت ہے، استطاعت میں فقط مال نہیں دیکھا جاتا، اور بھی بہت ساری چیزیں. مثلا ایک یہ کہ راستے کھلے ہوئے ہوں، جیسے آج کل راستے بند ہیں، ہم جانا بھی چاہیں تو حج پہ نہیں جا سکتے. تو اس لحاظ سے اگر کسی کے پاس فقط مال ہو اور دیگر استطاعت اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر حج واجب نہیں ہوگا اس کے اوپر. یعنی مال ہونے کے باوجود بھی حج واجب نہیں، اور حج کے لیے پیسے جمع کرنے بھی واجب نہیں. دیکھیے لیکن اگر جمع ہو جائے تو پھر اچھا، ایک ایسے بھی ہم نے دیکھے تھے کہ بہت سارے افراد جو بیچارے ہر حج پہ جانے والے کے متعلق یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ وہ بہت امیر ہی ہوگا. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک صاحب تھے جو کہ اندرون سندھ سے آئے تھے اور 35 سال سے تقریباً وہ پیسے جمع کر رہے تھے، بہت عرصے سے. اور وہ ظاہر جب بھی وہ جمع کرتے جا رہے تھے، جب وہ حج کی تاریخ قریب آتی تھی تو ہمیشہ ہر دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کے پیسے مزید بڑھ جاتے ہیں، تو بڑی مشکل سے وہ وہاں پر آ پائے تھے. تو بہت سارے اس طرح کے بھی افراد ہوتے ہیں. تو بہرحال حج کے لیے پیسے جمع کرنے واجب نہیں ہیں، پیسے جمع ہو جائیں تو پھر مالی اعتبار سے حج واجب ہو جاتا ہے.
اچھا اگر بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو صحت یابی سے مایوس ہیں اپنی، بہت سے افراد ایسے ہیں مثلا فالج ہو گیا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہو گئی کہ اب انہیں اطمینان ہو گیا کہ اب میں حج پہ نہیں جا سکتا، اور ان پہ پیسوں کے اعتبار سے یا پہلے سے حج واجب چلا آ رہا ہے ان پر، اور اب صحت یابی سے مایوس ہو گئے، صحت یابی سے مایوس ہو گئے ہیں اور حج پہلے سے واجب تھا، اب نہیں انہوں نے توجہ کی تھی، تو ان کے لیے نائب بنا کر حج پر بھیجنا یہ واجب ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی اب تو میں خود ہی حج پہ نہیں جا سکتا، تو کوئی بات نہیں، آپ نائب بنا سکتے ہیں نا، تو آپ نائب بنا کر حج پر بھیجیے، یعنی اپنی صحت یابی سے مایوس شخص۔ لیکن جو اپنی صحت یابی سے مایوس نہیں، اسے پتا ہے کہ سال 2 سال میں میری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تو پھر وہ اس کے لیے نائب بنانے والا یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اپنی صحت یابی سے مایوس شخص کے لیے ہے کہ جس پر حج واجب یعنی حج واجب ہو چکا تھا، تو اس کے لیے اپنی زندگی میں نائب بنا کر حج کا کروانا یہ واجب رہے گا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یہ بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں حج کروا سکتے ہیں یا عمرہ کروا سکتے ہیں یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، کیا تو یہ جا سکتا ہے، البتہ علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ حج و عمرہ کی، یعنی ایک تو ہے کہ ان کی نیابت میں حج کرنا، یہ میں حج یا عمرہ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے، البتہ جائز ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں بہتر ہے کہ یہ حج و عمرہ آپ اپنی نیت سے کریں، یعنی اپنے لیے کریں، اور پھر اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں، بنسبت اس کے کہ آپ نیابت میں ان کی حج یا عمرہ کو انجام دیں۔ البتہ جو آیت اللہ بہجت تھے وہ تو فرماتے تھے احتیاط واجب یہ ہے کہ نیابت میں نہ کریں امام کی، بلکہ ان کو ثواب ہدیہ ہی کریں، لیکن بہرحال آقا سستانی وغیرہ کہتے ہیں جائز تو ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے نیابت میں حج یا عمرے کو انجام دیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ حج اور عمرے کو اپنی ہی نیت سے انجام دیں اپنے لیے، اور اس کے بعد اس کا ثواب امام زمانہ علیہ السلام کو یا چہاردہ معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ محروم پر حج واجب تھا لیکن اس کی میراث ہی اتنی ہے جس سے حج ہو سکے، تو اب کیا ذمہ داری ہے؟ جواب یہ ہے کیونکہ یہ مالی واجبات میں سے حج، تو یہ اگر صرف اتنے ہی پیسے جس میں حج ہو سکتا ہے، مثلا جتنے میں بھی حج ہو رہا ہے 7-8 لاکھ روپے میں مثلا حج ہو رہا ہے، اور محروم کے پیسے بھی اتنے ہی ہیں، اب ورثاء کی مثلا نیت ان پیسوں کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے یہ سارے پیسے حج میں کروا دی تو ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں، تو جی ہاں چاہے آپ کو کچھ نہ ملے، پہلے میراث کی تقسیم سے پہلے مرحوم کے مالی واجبات نکالے جاتے ہیں، اور حج مالی واجبات میں سے، نماز و روزہ مالی واجبات میں والا مسئلہ نہیں، وہ بڑے بیٹے پر واجب ہے، اور بڑا بیٹا وغیرہ کا مسئلہ اگر نہ ہو یا غیر شادی شدہ آدمی تھا مرحوم، تو پھر وہ مرحوم کے پیسوں سے کروانا تو کسی کے لیے بھی واجب نہیں، کوئی اپنی طرف سے اس کے ورثاء میں سے اس کے حق میں نیکی کرتے ہوئے اگر اس کے نماز اور روزے کو اجارے پر رکھوا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرحوم کے چاہے کتنی ہی جائیداد کیوں نہ چھوڑ کر گیا ہو، نماز اور روزے کے پیسے اس کے میراث میں سے نہیں لیے جا سکتے۔ لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ مرحوم پیسہ چھوڑ کے گئے تو پہلے تو انہی پیسوں سے ہم ان کی نماز و روزے کو انجام دلوا دیں، جی نہیں، یہ بڑے بیٹے پر الگ سے واجب ہے، اور بڑا بیٹا اگر نہ ہو تو دیگر رشتہ دار اپنے پاس سے وہ کر سکیں تو کر لیں، یا یہ کہ سارے ورثاء ہی راضی ہو جائیں، یعنی جن کو وہ میراث ملنی ہے وہ سب راضی ہیں کہ بھئی ان پیسوں سے ہمیں کیا اتنا، سب لوگ مثلا مالی طور پر ویل ٹو ڈو ہیں، کوئی بات نہیں، انہی کے پیسوں سے ہم ان کا نماز و روزہ کروا دیتے ہیں۔ تمام بالغ ورثاء اگر راضی ہو جائیں، ایک بھی اگر نابالغ ہے تو معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ تمام مثلا سب کے سبھی بالغ اور سب کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ ٹھیک ہے ان کا نماز و روزہ ان کے مال سے کروا دیا جائے تو صحیح ہے، اور ایک بھی اگر راضی نہیں ہے ان میں سے تو یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر وہ جو لوگ راضی ہیں فقط وہ اپنے پیسے سے کرائیں، اور میراث میں جتنی تقسیم شرعی جو ہے وہ ہر ایک کو اپنا شرعی حق ملے گا اس میں سے، اور پھر اپنے شرعی حق میں سے محروم کے اگر نماز روزہ کروانا چاہیں۔ لیکن جو حج ہے یہ مالی واجب ہے،
اس میں پہلے مالی واجبات مثلا قرضہ نکلتا ہے، پہلے حج ہے اس مالی واجب، تو قرضے ادا کیے جائیں گے، حج ادا کروایا جائے گا، پھر کچھ بچے گا تو ورثہ میں تقسیم ہوگا، چاہے ورثہ کو کچھ نہ ملے لیکن وہ ان مالی واجبات میں خرچ ہو جائے گا. یہ ایک اہم مسئلہ. تو اگر مرحوم پر حج واجب تھا لیکن اس کی بعض اوقات میراثی اتنی نہیں ہوتی کہ حج کروائے جا سکے، تو کیا بڑے بیٹے پر یا ورثہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے مال سے مرحوم کا حج کروائیں؟ تو جواب آپ نے سن لیا کہ نہیں، یہ واجب نہیں. بڑے بیٹے پر اپنے باپ کی نماز و روزہ کروانا تو واجب ہے، یعنی یا تو خود انجام دے یا کسی سے اجارے پر کروائے، لیکن حج انجام دلوانا یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے اپنے مال سے. وہ نہیں، 1/3 تو اس وقت ہے جب وہ وصیت کر کے گیا ہو. اگر اس نے وصیت ہی نہیں کی ہے، ویسے ہی چلا گیا ہے دنیا سے، تو پھر 1/3 بھی ورثہ میں ہی تقسیم ہوگا. اور اگر 1/3 کی اسے وصیت کر کے گیا ہے تو صرف 1/3 جائیداد میں سے، وہ بھی اگر حج کے برابر ہو جائے، پتہ چلا کہ مثلا آدھا خرچہ نکل رہا ہے اس سے اور آدھا پھر نہیں نکل رہا ہے، تو پھر حج اس صورت میں بھی واجب نہیں ہوگا. تو بہرحال مرحوم کی اگر اتنی میراث نہیں تھی تو بڑے بیٹے یا دیگر ورثہ کی ذمہ داری حج کروانا نہیں کہ اپنے مال سے کروائیں، یہ واجب نہیں. مرحومی کا میراث موجود ہے حج کے برابر تو اس کے مال سے اس کا حج کروانا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے والدین یا بیوی کو اپنے ساتھ حج پہ ضرور لے کر جاتے ہیں، ورنہ جب تک حج پر جاتے ہی نہیں. کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، جب تک میرے والد حج نہیں کر لیں گے؟ دیکھا جائے تو اگر کسی کی استطاعت ہو گئی ہے تو اسے خود حج پر جانا ہے، چاہے والد کے اوپر حج واجب نہیں ہوا تھا. لیکن یہاں پر ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے نہیں، یہ کیسے ممکن ہے، بوڑھے والدین نے ابھی تک حج نہیں کیا اور میں حج پہ چلا جاؤں. تو انسان اپنی استطاعت کو ختم نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے والدین کو حج پہ بھیج دے، یہ بہت بڑا گناہگار ہو جائے گا. اس پر حج واجب تھا، کیونکہ حج زبردستی واجب نہیں کیا جاتا ہے، اور نہ یہ کوئی کلچرل کوئی چیز ہے کہ معاشرہ آپ کا کیا سمجھ رہا ہے. اللہ کا حکم ہے، جس کے اوپر استطاعت ہوئی ہے یہ فقط اسی کے اوپر واجب ہوتا ہے. ہاں اگر استطاعت زیادہ ہو گئی ہے، کوئی والدین کو ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے اور اتنے پیسے بھی ہیں اس کے پاس تو لے جائے، بیوی کو ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے اتنے پیسے ہیں وہ ساتھ لے جائے. لیکن عام طور پر بیویاں بھی اس وقت تک نہیں جانے دیتی ان کو کہ جب تک ہمارے لیے بھی پیسے نہیں ہو جائیں گے، یہ بھی نہیں جا پائیں گے، تو وہ بھی گناہگار ہوتی ہیں اگر وہ جانے نہیں دے رہی. بہرحال واجب نہیں ہے کہ اپنے والدین اور بیوی کو ساتھ لے کر ہی حج پر جائے. اتنی استطاعت ہو اور بذل کرنا چاہے، یعنی ان کے اوپر کچھ احسان کرنا چاہے اور اپنے ساتھ لے جائے تو ایک الگ بات ہے. اگر وہ ایک تھوڑا سا ایک تفصیلی مسئلہ ہے، وہ ایک تو اختلافی بھی ہے، اور اگر کوئی عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی اور اب اس کے بالکل وہ زیور اب وہ پہنتی ہی نہیں ہے، تو پھر ایک مسئلہ اس میں آ سکتا ہے کہ اپنے زیورات کو بیچے اور حج پر جائے، لیکن وہ الگ. اور تو جی آواز بہت کم آ رہی. نہیں، خاتون کے اگر اپنے زیورات ایک لحاظ سے میراث والی چیز ہے نا، تو پہلے اس کے مالی واجبات نکالے جائیں گے. مالی واجبات اگر حج اس پر پہلے سے واجب تھا تو زیورات کو بیچیے، حج کروائیے، پھر جتنا بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا. اچھا، پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورت نکاح کے وقت مہر کے طور پر حج کروانے کو طے کر سکتی، یعنی حج کا خرچہ. تو جی ہاں، عورت نکاح میں حج کا خرچہ رکھ سکتی. یعنی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ فزیکل مہر ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مثلا سورہ یاد کروا دیں گے مہر کے طور پر، وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی اس کی دنیاوی وہ ہونی چاہیے، مالیت ہونی چاہیے، چاہے کمی کیوں نہ ہو لیکن مالیت ہو. سورہ یاد کروانے کی کوئی دنیاوی مالیت تو نہیں ہوتی ظاہر ہے. تو مہر کے حوالے سے عورت حج کے خرچے کو طے کر سکتی ہے، شرط کے طور پر یہ رکھوا سکتی ہے، یعنی مہر میں حج کا خرچہ رکھ سکتی. اچھا، بیٹی بھی اپنے مرحوم والد کی نیابت میں حج کر سکتی، لیکن وہ تمام احکامات میں یعنی اپنے جو ایک عورت کے اوپر واجب ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے عمل کرے گی. یعنی یہ نہیں کہ میں تو مرحوم والد کا حج کر رہی ہوں تو مردوں والے چیزوں میں اس کو کوئی سہولت یا پابندیاں ہونی، ایسا نہیں، وہ اپنے لحاظ سے اس پر عمل کرے گی. اچھا، اگر شوہر اس کی کسی عورت کے حج کے اخراجات کا ذمہ لے لے تو اس پر واجب ہے کہ اسے قبول کرے، حج پر جائے، حج کے لیے جائے وہ. یعنی کوئی شوہر کہہ رہا ہے کہ میں، اچھا اس میں بھی ایک یہ ہے کہ علماء ایک احتیاط اس طور پر کہتے ہیں کہ
جو بھی پے آرڈر وغیرہ بنوایا جاتا ہے حج کا، یہ اس کی بہتر یہ کہ اس کی ملکیت قرار دے دے، اس کے ہاتھ میں دے دے اور اس کے بعد پھر اس کو جمع کرائے۔ ایک امکان ہے کہ ممکن ہے کہ اگر اس نے خود سے ہی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی کہ بھئی یہ حج کروا رہے ہیں، بیوی خاموش ہے، وہ کہے گی ہاں چلو خوش ہے وہ کہ میں اس طرح سے جا رہی ہوں، تو ایک احتیاط ہے مستقبل کے حوالے سے، اگر کوئی مرجع ایسا آیا جو اس پیسے کو قبضہ نہیں شمار کر رہا ہے، یعنی ایک لحاظ سے اس کی ملکیت نہیں بنا تھا، کسی اور نے کروا دیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پر دوبارہ حج واجب ہو جائے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے شوہر اس کا جو بھی پے آرڈر ہے یا وہ پیسے اس کی ملکیت قرار دے دے، پھر اس پیسے کو وہ لوگ جمع کرا دیں۔ تو بہرحال یہ کہ اگر شوہر اس کے اخراجات کا ذمہ اٹھا رہا ہے تو بیوی یہ نہیں کر سکتی کہ نہیں میں اپنے ہی پیسے سے جب ہوں گی تو میں جاؤں گی۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ بہت سی بیویاں اس طرح سے آ جائیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں حج بذلی، یعنی اگر یہ کوئی آپ پر بہت زیادہ کوئی احسان یا بہت کوئی یعنی آپ کے لیے باعث شرم وغیرہ ٹائپ کی چیز نہ ہو، یا بے عزتی آپ کی اس کے اندر بہت زیادہ نہ ہو کہ کوئی آدمی کہہ کے جناب کسی آدمی کو کہہ کے میں آپ کو نوکر کے طور پر مثلا ساتھ لے جا رہا ہوں اپنے، آپ میرے بھی کچھ کام کر دیجیے گا اور میں آپ کو حج کے پیسے دے رہا ہوں، تو پھر یہ اس صورت میں قبول کرنا واجب نہیں، ہم نوکر کے طور پہ کیوں جائیں وہی ساتھ۔ لیکن اگر کوئی کہہ کہ میں تمہیں حج کے پیسے دے رہا ہوں اور تم اس سے اپنا حج کرو، تو اس کے لیے حج کے پیسے قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کو حج بذلی کہتے ہیں، بدلی نہیں، بذلی۔ جی حج کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔ حج بذلی سے حج کا فریضہ یعنی اس پر حج واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے، اسے قبول کرے اور حج پہ جائے اور اس کا حج واجب اتر جائے گا۔ جی وہ اس طرح سے، جی بالکل، وہ اگر ان کو بذل کر دیں پیسے، یعنی کہ میں تمہارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، اولاد قبول کر کے اس کے ساتھ حج پہ جا رہی ہوں، اولاد کا حج واجب اتر جائے گا۔ اچھا، عورت البتہ یہ ہے کہ اس میں خواتین کے لحاظ سے اس پوسٹ میں مسائل ہیں کہ عورت حالت جو نجاست ہے اس میں مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی، البتہ استحاضے والی عورت مسجد الحرام جا سکتی۔ اچھا، عام طور پر یہ بھی اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے کہ عورت نجاست کی حالت میں احرام پہن سکتی، احرام بھی پہن سکتی ہے، تلبیہ بھی پڑھ سکتی ہے، البتہ اس حالت میں مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، کیونکہ بہت سی میقات اس طرح کی ہیں کہ جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، احرام پہنا جاتا ہے، اس میں مسجد کے اندر جا کر تو وہاں یعنی احرام کی نیت کرائی جاتی ہے۔ تو وہ عورتیں کہ جو کہ اس وقت نجاست کی حالت میں ہیں، ان کو میقات پر پہنچ کر یعنی مسجد وغیرہ کے اندر داخل نہ ہوں، یا اس طرح کی مسجد ہو کہ ایک دروازے سے داخل ہو، جیسے مدینے کی مسجد شجرہ ہے، یعنی وہ لوگ عام طور پر زیارات کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے عمرے کا احرام پہنتے ہیں مسجد شجرہ سے، تو اس میں یہ ہے کہ مسجد شجرہ کے اندر جا کر ہی نیت، یعنی واحد مسجد ہے کہ جہاں پر مسجد کے اندر جا کر نیت کرنا ہوتی۔ اچھا، اب مسجد کے وہی میقات ہے مسجد کے اندر، یعنی اب عورت جو نجاست کی حالت میں وہ باہر کیسے نیت کرے؟ تو اس کے لیے ہے کہ عام مساجد کا یہ حکم ہے، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا نہیں ہے۔ عام مساجد میں عورت حالت نجاست سے ایک دروازے سے داخل ہو کر چلتی ہوئی دوسرے دروازے سے بغیر روکے باہر نکل سکتی۔ تو وہاں مسجد شجرہ میں ایک مسجد کی، مدینے کی جو مسجد شجرہ ہے، جہاں کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ سارے معصومین نے وہاں سے عمرے کا احرام پہنا ہے، واحد وہ مسجد ہے مسجد شجرہ، سارے معصومین نے وہاں سے عمرے کا احرام پہنا ہے، تو بہت بافضیلت ہے۔ تو وہاں پر عورتیں یہ کرتی ہیں کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسجد شجرہ کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے نیت کرتی ہوئی اور تلبیہ پڑھتی ہوئی دوسرے دروازے سے باہر واپس آ جائیں، باہر نکل جائیں، یعنی کیونکہ مسجد کے اندر ہی نیت کرنی ہے اور وہیں سے ان کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ لیکن خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں اس بات کی پرمیشن نہیں ہے اندر داخل اس طرح سے، وہاں تو اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، البتہ یہاں ایک اور ٹیکنیکل مسئلہ بہت آتا ہے، مثلا ایک دروازے سے داخل ہوئی اور پڑھتی دوسرے دروازے سے باہر نکلنا ہے، لیکن اگر دوسرا دروازہ بند ہے تو یہ وہ دماغ میں ہوگا کہ بھائی میں کونے تک دروازے تک تو گئی اور اس کے بعد پھر میں پلٹ کر وہاں سے پہلے والے دروازے سے باہر نکل جائے، تو اس کی اجازت نہیں،
ضروری ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے طرف کے دروازے سے باہر نکلے, اسی دروازے کی طرف واپس نہیں آ سکتے. تو بہرحال یعنی پھر یہ والا مسئلہ پھر وہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, پھر وہاں پہ علماء اس کا دوسرا حل اس کا کوئی بتاتے ہیں. تو بہرحال یہ عورتوں کے لحاظ سے حج کے چند ایک فقہی احکام تھے. اچھا, بعض اوقات یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے عورت کا مثلا مہر اتنا ہے کہ کچھ رقم اس کے اپنے پاس ہے, کچھ حج کے مہر کا شوہر سے تقاضا کرے تو مل کر اس کا حج کے برابر رقم بن جاتی. تو عورت پر واجب ہو جائے گا کہ اس مہر کا تقاضا اپنے شوہر سے کرے. یہ نہیں کرے کہہ سکتی شرما حضوری ہو رہی ہے, جہاں اتنی بے عزتی پروگرام شوہر کی ہر وقت ہوتی رہتی, تھوڑی سی اس متعلق غور کر لیجئے اور اس سے اپنا مہر نکلوائیں. تو بہرحال اگر کوئی نقصان نہیں ہے, مثلا یا تو یہ کہ شوہر کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مہر لو اور میں تمہیں, عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے نا کہ مہر مانگنے کے معنی طلاق لی جائے اس سے, نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں, شوہر پر ویسے ہی واجب ہے کہ وہ مہر کو ادا کرے. تو اگر وسعت بھی دے دی تھی عورت نے اس میں مہر کی ادائیگی میں, تب بھی جو ہے وہ اس کو تقاضا کرے. عندت طلب وغیرہ آپ دیکھیے نکاح نامے کے اندر ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ طلب کرے اس وقت اس کو دینا پڑے گا. تو یا تو پوری رقم اس کے برابر ہو جائے تب بھی اس کو ڈیمانڈ کرنی واجب رہے گی, یا یہ کہ اس کے پاس دیگر کچھ پیسے رکھیں گے اور مہر کی رقم مل کر حج کے برابر بن جائے گی, تب بھی واجب ہو جائے گا کہ شوہر سے تقاضا کرو اور اس سے مہر لے کر حج پر جاؤ. سوائے اس کے کوئی اتنا بڑا نقصان ہو جو کہ ہوتا نہیں ہے تھیوریٹیکل, یہ کہ شوہر کہے گا ٹھیک ہے میں دینے کو تیار ہوں مہر کے پیسے, لیکن اس کے ساتھ ہی تمہیں طلاق دے کے بھی فارغ کر رہا ہوں. اس میں بھی یہ کہ اگر کوئی ایسا ماحول اور معاشرہ ہے کہ جہاں عورت کے لیے طلاق لینا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور دوسری شادی بھی اس کی ہو جائے گی, تو اس معاشرے میں تو ٹھیک ہے شوہر سے طلاق بھی لے اور حج پر جائے اس طرح سے. لیکن یہاں کے ماحول اور معاشرے میں بہرحال ایک اس کے لیے ایک بڑا زحمت اور آئندہ زندگی بڑی اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے پھر اس صورت میں جبکہ ایک نقصان ہو, اور اس میں یہ بھی کہ شوہر ادائیگی بھی کر سکتا ہو, ایک ہے کہ شوہر کے مالی حالات ایسے نہیں ہے فی الحال کہ وہ ادائیگی کر سکے, اس صورت میں پھر واجب نہیں ہوگا کہ وہ اس سے تقاضا کرے. لیکن یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, یا یہ کہ اسے پتا ہے کہ میں اگر شوہر سے مہر کا تقاضا کروں گی بھی تب بھی میرے پاس اتنی رقم نہیں جو حج کے برابر ہو سکے, یعنی مہر لے بھی لیا مثلا میں نے 2 لاکھ روپے, تب بھی حج تو جو 4-5 لاکھ روپے میں بن رہا ہے تقریباً. یا یہ کہ اچھا یہ نہیں کر سکتی کہ نہیں میں تو پرائیویٹ کاروان سے ہی جاؤں گی جو کہ 8-9 لاکھ روپے کا ہے, اور میں ٹوین شیئرنگ روم ہی لوں گی مثلا جو اور 10 لاکھ روپے کا ہے. ہاں اگر کسی کی مالی سٹیٹس ایسا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن عام طور پر جب وہ مانگ کے جا رہی ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو پھر وہ گورنمنٹ اسکیم وغیرہ کے اندر ہی جائے, اور بہرحال حج واجب تو اس کا ادا ہو جائے گا. تو کم سے کم رقم کے اندر بھی یہ اس طرح سے چیز ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کے پاس حج کے برابر نہیں بن رہی ہے رقم تو پھر اس صورت میں پھر واجب نہیں رہے گا کہ وہ, کیونکہ وہ مانگ بھی لے گی اگر شوہر سے مہر تب بھی حج کے لیے نہیں جا سکتی, یعنی اتنی رقم اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ حج کے تمام چیزوں کی اس کے اندر ادائیگی ہو سکے, واجبات وغیرہ کی وہ جا سکے وہاں پر, تو اس صورت میں پھر واجب نہیں رہے گا. عورت اور حج و عمرے میں عورت کسی مرد کی بھی نیابت کر سکتی ہے, مرد کسی عورت کی نیابت بھی کر سکتا ہے, تو بشرطے کہ شرعی مسائل کا علم رکھتے ہوں. حج کے مسائل بہت ٹیکنیکل ہیں, عمرے کے مسائل بھی بہت ٹیکنیکل ہیں, جب تک مکمل معلومات اس پہ نہ ہوں, بہت سے احتیاط واجب میں رجوع وغیرہ کے مسائل کو پتہ ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے لیے بڑی مشکلات وہاں پر ہو سکتی ہیں. تو جو کافی جب تک ماہر نہ ہو جائیں وہ کم سے کم کسی دوسرے کی نیابتیں, جیسے ہوتا ہے نا کہ چلو اپنے والدہ کے اوپر ہمارے حج واجب تھا, خالہ جو ہیں انہوں نے بھی حج نہیں کیا تو چلیں ان کا بھی حج ہو جائے گا, اور یہ ان کو بھیج دیتے ہیں امی کی طرف سے. اب خالہ والا نہ ان کا وضو صحیح ہے, نہ مثلا غسل صحیح ہے, نہ کچھ ان کی نمازیں صحیح ہیں, نہ ان کا حجاب صحیح ہے, نہ نمازوں کی چیز پتہ ہے, نہ حج کا پتہ ہے, وہ حج کرنے جا رہی ہیں والدہ مرحومہ کی طرف سے. نہیں, ایسے افراد کو نہیں, جن کو صحیح شرعی طور پر مسائل کا صحیح طور پر علم ہو, صرف ان کو نائب وغیرہ بنائیں. اس کے علاوہ ورنہ تو وہ اپنا حج وج بات کر کے آئیں گے, ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کفارے وغیرہ بھی ہو جائیں گے, اور حج بھی صحیح طرح سے ادا نہیں ہو سکے گا. اگرچہ جتنے میں سوچ کے آیا تھا حج کے سرسری احکام میں باتیں اتنی لمبی ہوتی چلی گئی کہ 80% تو شاید رہ ہی گیا ہے, لیکن انشاءاللہ زندگی رہی اور آئندہ کبھی حج کے احکام بیان ہو تو مزید تفصیل میں جائیں گے. لیکن کیونکہ برکت کا باعث بھی تھا, جتنا قریب ہے حج پہ لوگ جا بھی نہیں پا رہے, تو میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ حج کا ایک حق ہے
کہ بہرحال یہ کہ اس کی چیزیں، احکامات، فضائل اور یہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں. تو فقہی مسائل کی حد تک چند چھوٹے چھوٹے موضوعات پر یہ ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوئی. انشاءاللہ عید کے بعد نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.